کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر مچھر ان ایریا میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ کچھ مچھر تو اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے کاٹنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر مچھر اس دنیا میں ختم ہو جائیں تو دنیا کو کیا نقصان ہوگا، اور مچھر ہماری زندگی میں اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس وجہ سے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے بیان الارض۔ مچھر انسان کی زندگی میں نقصان دینے والے حشرات میں سے ایک ہے، جس کی کاٹنے سے ڈینگی، ملیریا اور دیگر بیماریاں تو پیدا ہوتی ہیں، لیکن کچھ مچھر اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے کاٹنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مچھروں کی تقریباً 1000 سپیشیز بتائی جاتی ہیں، جن میں سب سے خطرناک سپیش انسیفیلیڈیز ہیں۔ یہ مچھر جاپان، مغربی ایریا اور مشرقی ایریا میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ 3 قسم کے ہیں، اسی وجہ سے یہ مختلف علاقوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، جن میں ہمارا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا شامل ہیں، جن کو انفیلیڈیز سپیشیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ زیادہ تر مچھر ان ایریاز میں کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گرمی ہے، اور ان علاقوں میں کیوں نہیں پائے جاتے، جیسے کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، رشیا جیسے ممالک میں کیوں نہیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مچھر 10 سینٹی گریڈ سے لے کر 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں پر گرمی ہے اور موسم معتدل ہے، زیادہ تر مچھر وہیں پر پائے جاتے ہیں، اور اگر کسی ملک کا یا کسی علاقے کا ٹیمپریچر 5 یا 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہاں پر مچھر ٹیمپریچر کو برداشت نہ کرنے سے مر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹھنڈے علاقوں میں مچھر سروائیو نہیں کر پاتے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت مچھر اتنا تنگ کرتے ہیں کہ سونے بھی نہیں دیتے۔ مچھروں کے بار بار کاٹنے سے انسان چین کی نیند نہیں سو پاتا، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو مچھر ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی 5 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مچھر ہیومیڈیٹی والی جگہ پہ پائے جاتے ہیں، یعنی جہاں پر حبس ہوتی ہے، ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے، وہاں پر مچھر پائے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مچھر کے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں پر مچھر کو اندھیرے والی جگہ، درخت پودوں والی جگہ دکھائی دی جائے تو مچھر وہاں پر آرام کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مچھر سورج کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب سورج کی شعاع مچھر پر پڑے گی تو مچھر اچانک وہیں پر مر جائے گا۔ اور 5ویں وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس طرح ایک انسان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ دن کو جاگتا ہے، کام کرتا ہے، اور رات کو آرام کرتا ہے، اسی وجہ سے کچھ جانور بھی اس طرح کے ہیں جو رات کے وقت جاگتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں، یعنی سوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مچھر کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو آرام کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مچھر اس دنیا سے بالکل ختم ہو جائیں تو پھر دنیا کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، اس دنیا کے اندر مکمل طور پر ایک سسٹم کام کر رہا ہے جس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھاس ہے، اس کے اوپر کیڑے مکوڑے بھی ہیں، حشرات بھی موجود ہیں۔ ان کو کھانے کے لیے ایک مرغی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرغی کیڑے کو کھاتی ہے، جس سے مرغی کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی گروتھ ہوتی ہے، اور پھر مرغے کا گوشت انسان کھاتے ہیں۔ یہ ایک ایکو سسٹم کی چھوٹی سی مثال ہے، جس میں پوری دنیا کے جاندار اور بے جاندار سب اس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، اور اگر ان میں سے ایک جاندار اور بے جاندار ہٹا لیا جائے تو پورا کا پورا سسٹم برباد ہو جائے گا، یعنی ایک جانور بھی موجود نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے تو صرف ایکو سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ایکو سسٹم میں مچھر کو ختم کر دیں یا ہٹا دیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے جانور بھوک کی تلاش میں مر جائیں گے۔ دنیا میں مچھر نقصان دہ تو ہیں، لیکن ایکو سسٹم میں اس مچھر کا ایک اہم کردار ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے جانور ہیں جو مچھر کو کھاتے ہیں، جیسے مچھلیاں، پرندے، مکڑیاں، چمگادڑیں، مینڈک اور دیگر حشرات ہیں جو مچھر کو کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نان سٹاپ ہماری دنیا میں ایکو سسٹم کام کر رہا ہے۔ آج کی بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔